سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اب یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر یہود کی اکثریت تھی، تو وہ لوگ کیا تھے؟ اہل کتاب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو انہی کے قبلے کو اپنا قبلہ بنا لیا، یعنی 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر حکم آیا کہ اب مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور جو ہی قبلے کا رخ تبدیل ہوا یہود کو اعتراض ہوا کہ یہ کیا کہ کبھی اس طرف کو منہ کر لیتے ہیں اور کبھی اس طرف کو کر لیتے ہیں، تو آپ کی مخالفت میں انہوں نے پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر کہہ رہے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے۔ تو یاد رکھیے جو اللہ کے حکم پر اعتراض کرتا ہے اس کو ہی بیوقوف کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ قبلے کی تبدیلی پر کسی کا ہی پلٹ جانا کہ قبلے کا حکم آیا اور اس میں تبدیل ہو گیا، تو عبادت دراصل کیا ہے؟ ظاہری باطنی اقوال اور افعال میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ کام کرنا۔ تو اصل عبادت تو پھر کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرق کی طرف منہ کر لو تو ادھر کر لیں، مغرب کی طرف کہا ہے تو مغرب کی طرف۔ تو مشرق یا مغرب کی ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس کی طرف منہ کر لیں تو باعث ثواب، بلکہ اصل چیز یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر لوگ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر دراصل وہ بیوقوف ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی ریاکشن میں پھر اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ اگر آپ کچھ حق پر کام کر رہے ہیں اور لوگ آپ کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، لوگ آپ کی بات کو کچھ اہمیت نہیں دے رہے اور آپ یہ بظاہر یہ کہ آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں، تو پھر اس وقت میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ان باتوں کو اگنور کر دیا جائے، ان باتوں کو کوئی بھی اہمیت نہ دی جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ اس طرح سے کرنے سے آپ کے قدم ڈگمگا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کرنے والے دراصل وہ خود بیوقوف لوگ ہیں، اس لیے آپ کو بیوقوف لوگوں کی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اصل میں ہم لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کیوں ہمیں ان باتوں پر اعتراض ہوتا ہے کہ دراصل ہم اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو شخص لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر نیکی کا کام کرتا رہتا ہے تو وہ نیکی جب اللہ کے لیے کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو استقامت بھی دے دیتا ہے، اس کے کام میں استقامت آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے حکم کے بجائے اس میں اعتراض کرتا ہے تو دراصل وہ کیا ہے؟ وہ بیوقوف ہے۔ تو دیکھیے ہماری زندگیوں میں ایسے بہت سارے لوگوں سے ہمارے واسطے پڑتے ہیں کہ جو ہماری بات کو اس لیے کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے نفس کے خلاف، ان کی مرضی کے خلاف جا رہی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھیں کہ بات قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو پھر اس کے لیے ان کو کچھ بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دراصل وہی بات جو ہماری شروع میں ہوئی تھی کہ ہر انسان اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتا ہے، اپنی عزت چاہتا ہے، تو اس طرح کے اعتراضات اٹھاتا ہے۔ تو اس صورت میں یہاں پر بڑا واضح طور پر سمجھا دیا گیا ہے آپ کے قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے، آپ کو اپنی توجہ کو وہاں سے ہٹا کر اپنے کام کے اوپر رکھنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا۔ امت وسط کا ایک معنی کیا ہے؟ بہترین امت، کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ کون سی امت؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس میں ہم سب لوگ شامل ہیں۔ تاکہ کیوں بنایا؟ تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ جو علم تمہارے پاس ہے اس کی بنا پر تم باقی تمام لوگوں کے معاملات پر ایسی نظر رکھو کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے، اور قیامت کے دن بھی امت مسلمہ کی گواہی ہوگی۔ پھر ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں دوسروں کو فالو نہیں کرنا، ہم جب ایک لیڈر قوم ہیں تو پھر ہمیں لیڈ کرنا ہے، ہم کو اللہ کے راستے پر چلنا ہے اور دوسروں کو بھی اس راستے پر چلانا ہے۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے
اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ تو یہاں کیا بات بتا دی گئی کہ یہ جو قبلے کی تبدیلی کا حکم تھا تو دراصل کیا چیک کرنا تھا کہ کون اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے، کون اللہ کے حکم پر قائم رہتا ہے اور کون انسان پلٹ جاتا ہے۔ پہلے جو لوگ لائے تھے ایمان اس بات کے اوپر کہ آپ آتے ہیں اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پھیر لیتے ہیں، تو آنے والوں کے لیے یقیناً یہ چیز بڑی مشکل تھی، مہاجرین جو تھے کہ یہ کیا، ہم خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، اب ادھر کو کر لیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے ایسا کیا تو انہوں نے بھی بغیر حیل و حجت کے ایسا کر لیا، اور جب وہاں سے پلٹنے کا کہا تو پھر وہاں سے بھی پلٹ گئے۔ تو یہ حکم کن کے لیے مشکل نہیں تھا؟ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو اللہ اور رسول کے حکم کے اوپر بغیر کسی حیل و حجت کے عمل کرتے جانا دراصل یہی اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانَكُمْ، اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں ایمان سے مراد نمازیں ہیں کہ کچھ لوگوں کو یہ ڈر ہوا کہ اب جب خانہ کعبہ واپس اپنی رخ کی طرف ہم نے نماز شروع کر دی ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی اپوزٹ سائڈ پر، تو پھر اب ان کی نمازیں تو ضائع ہو گئیں، اور وہ اس حال میں ہے کہ وہ لوگ فوت بھی ہو چکے ہیں۔ یہاں پر کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے، کہ اللہ کی محبت رعوف رافت سے ہے، کہ وہ رحمت کا سب سے آخری حصہ کہلاتا ہے، کہ رحمت کی شدت یوں کہہ لیں رافت ہے، کہ اللہ کی بے انتہا محبت اپنے بندوں کے ساتھ، اور اس کی رحمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ماں سے کئی گنا زیادہ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور وہ کبھی اس کے لیے کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا، اس کے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالے گا جس کو وہ اٹھا نہ سکے۔ اور کچھ چیزیں انسان کی پریکٹس کے لیے، اس کی فیوچر کے لیے یوں کہہ لیں بہت اچھی ہوتی ہیں، اسی لیے ان کے اوپر کچھ چیزوں کو ڈالا جاتا ہے کہ وہ اس کو ذمہ داری کو اٹھائیں، تاکہ وہ آگے کچھ مقام پانے کے قابل ہو سکیں۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہی ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں، جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اب یہ حکم قیامت تک کے لیے، کہ قیامت تک ایک انسان کو قبلہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، الا یہ کہ کوئی آپ کے پاس وہ نہیں بچتی کہ آپ کہیں کہ رخ کو آپ معلوم کر سکیں اور پھر نماز کو ادا کر سکیں۔ اب یہ جو قبلے کی تبدیلی کا جو بات تھی، اس میں کہا جاتا ہے کہ ابی بن سعد روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، 2 رکعت پڑھا چکے کہ تیسری رکعت میں یک وحی کے ذریعے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبہ کے رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کرا دی گئی۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑے۔ انس بن مالک کہتے ہیں بنو سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی، لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کی کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو، قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف کر دیا گیا ہے۔ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنے رخ کو بدل دیا۔ مطلب ایک تھی نا ایک جماعت جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، آپ کی اقتداء میں لوگوں نے فوراً اس چیز کو کر لیا، لیکن باقی جگہ پر بھی جہاں حکم ملتا ہے تو ان کی اطاعت دیکھیے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ، جس حالت میں ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتے ہیں، اچھا یہ تو نماز پڑھ لیں پھر دیکھتے ہیں، پتہ نہیں بولنے والا صحیح بھی کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، تو پھر جب حق بات آپ کے سامنے آئے تو فوراً اس کو مان لینا چاہیے۔ آیت نمبر 144 سورۃ البقرہ، دوسرا پارہ ہمارا، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ مگر ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کریں، اور یہ تمہارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار کس میں ہوگا؟ ظالموں میں ہوگا۔ تو قبلے کی طرف رخ کرنا امت مسلمہ کے لیے ایک امتیازی نشان میں سے ہے،
امت مسلمہ کی پہچان ہے یہ کہ اللہ نے اس گھر کو ایک مرکزیت عطا کی ہے، یہ شرف بخشا ہے کہ اسی کی طرف اپنا رخ کیا جائے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس مقام کو جیسے قبلہ بنایا گیا ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ تو یہ کہ خانہ کعبہ آخری نبی کا بھی قبلہ یہی ہوگا، یہ ان کی کتابوں میں بھی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے اور اعتراض کیے چلے جا رہے تھے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ہر ایک کی لائف کا، ہر ایک کی زندگی کا ایک سینٹر ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ بس تم کو کس طرف کو مڑنا ہے؟ بھلائیوں کی طرف۔ بھلائیوں میں سبقت کرو، جہاں بھی تم ہو اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تو ہر ایک کی زندگی کا ہر ایک کا ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی جینے کا مقصد ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے مقصد ان کی اولادیں ہوتی ہیں، کچھ کے مال ہوتے ہیں، کچھ کی نوکریاں ہوتی ہیں، ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں اہم ہوتی ہیں اور انہی کے گرد ان کی زندگیاں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو پھر ایک مومن کی زندگی کا سینٹر آف لائف کیا ہونا چاہیے، اس کا گول کیا ہونا چاہیے؟ اس کو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ کی ورڈ ہے، اس کو نوٹ کر لیں، نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ پھر سوچئے جب ہم فارغ ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تو ہم کس چیز کی طرف بھاگتے ہیں، کس چیز کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کیا چیز ہمیں ہمارے لیے انجوائمنٹ کا ذریعہ ہے؟ کیا چیز میری زندگی کا محور اور مقصد ہے؟ کیا صرف اگر سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا کیا چیزیں آپ کی آتی ہیں؟ کیا فراغت کے وقت میں کیا چیز آپ کس طرف کو؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک مومن کو نیکیوں کی فکر ہونی چاہیے۔ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ موبائل کو اٹھائے اور اس کا استعمال اس لیے شروع کر دے کہ بس اب میں فارغ ہوں۔ اسلاف کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا ان کی زندگیوں کو، تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ لوگوں کے پاس کچھ کام ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں ہم لوگ تو کئی 100 قرآن ان کی زندگیوں میں ہمیں پڑھے ہوئے ملتے ہیں، کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک صاحب علم کی وفات کے وقت میں ان کا بیٹا ان کے پاس رونے لگتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ میں نے کہا تمہارے پاس اس چیز کا وقت کہاں سے ہوگا؟ تم جانتے ہو جب سے میرا یہ گھر بنا، اس کے پاس یہ جو پلر ہے، اس پلر کے پاس بیٹھ کر میں نے کئی ہزار بار قرآن پڑھا ہے۔ تو پھر ہم سب کے لیے بھی یہ اضافی چیزیں اس لیے زیادہ ہو جاتی ہیں جب ہم مین اپنی سینٹر سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اپنی لائف کے، اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھیے، اور وہ بھی کب رکھیں گے؟ جب ہمارے سامنے ہمارا مقصد واضح ہوگا۔ تو یہاں کیا کرنا، کہا کیا دیا ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو جہاں بھی تم کو ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے۔ اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، جو ظالم ہے ان کی زبان کسی حال میں بند نہیں ہونے والی، وہ آپ کو ہر طرح سے کچھ نہ کچھ طعنے تشنیع کرتے ہی رہیں گے، آپ کے دین کو، آپ کو برا بھلا کہتے ہی رہیں گے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں گا۔ لوگوں سے ڈر، لوگوں کا خیال، لوگوں کا لحاظ، کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے دین کا، عبادت کا، تو اس وقت میں یہ حیا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ تو جب ہم نماز کا وقت ہو گیا، چاہے ہم کسی پارک میں ہیں، کسی ہسپتال میں ہیں، کسی بازار میں ہیں، یا کہیں پر بھی ہیں، اپنی نماز کی فکر ہمیں بہرحال ہونی چاہیے۔ حلال کمائی ہے، حجاب کا استعمال ہے، یا کوئی بھی حق بات کرنی چاہتے ہیں، تو لوگوں سے نہیں ڈرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور جو اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے اس کے احکامات کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اللہ اس پر اپنی نعمت تمام کر دیتا ہے کہ اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ مَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، آیت نمبر 151 سورۃ البقرہ۔ اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا
راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کا ذکر ہر چیز سے بہتر چیز ہے۔ بہترین عمل انسان جب دنیا سے رخصت ہو تو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر ہوگا۔ اور ذکر صرف زبان کا نہیں ہوتا، یاد رکھیے، جب آپ کا دل متوجہ ہوتا ہے نا پوری طرح، تو آپ کی زبان بھی حرکت میں آ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اب اس وقت کو ایسے نہیں جانا چاہیے، اس کے اوپر اللہ کا نام ہی جاری رہنا چاہیے۔ تو پھر اللہ سے ملاقات ہو، مرتے وقت اللہ کی طرف انسان جا رہا ہو تو اللہ کو یاد کرتا ہوا۔ حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا رہتا ہے۔ کس کو اللہ کا قرب نہیں چاہیے؟ کون نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہوں؟ تو یہ اسی طرح صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور ذکر سے یاد رکھیے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کا قرب بڑھتا ہے، انسان کے اندر خشیت بڑھ جاتی ہے۔ اور ذکر کی بہترین شکل نماز، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ذکر اور شکر کے بعد پھر صبر کی بات، کہ جس انسان کی زندگی میں یہ تین چیزیں شامل ہوں گی وہ خوشحال ترین انسان ہے۔ کیا؟ اللہ کا ذکر، اس کی نعمتوں پر شکر، اور صبر۔ تیسرا پوائنٹ صبر ہے۔ یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں آپ کی زندگی کے لیے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور صبر میں سب سے اہم چیز، سب سے اہم موقع کسی بھی انسان کے فوت ہو جانے پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ہم ضرور تمہیں خوف اور خطر اور فاقہ کشی اور جان اور مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو یہاں کہا ہے کہ آزمائش تو ہوگی، ہر طریقے سے آزمائش کی جائے گی، لیکن ان حالات میں صبر کرنا ہے۔ آزمائش کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، کسی شکل میں بھی آ سکتی ہے، کبھی خوف کی حالت میں، کبھی بھوک کی حالت میں، کبھی جان کی حالت میں نکلنے کی، اور کبھی مال، یا یہاں جو ثمرات کی بات ہوئی، پھل کی، کہ کسی کام کا بھی آؤٹ کم، کہ کسی انسان کی ساری زندگی کی محنت اس کے سامنے ضائع ہو جائے۔ آپ کو لگتا ہے جیسے ساری زندگی جو میں نے مشقت کی مجھے اس کا کچھ پھل نظر نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، تو پھر ایسی سب چیزوں سے آپ کو آزمایا جا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ خوف کی کیفیت کو ہم دیکھتے ہیں تو موسیٰ کو بھی خوف شکار ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم سے نکل گئے تھے ڈر کی وجہ سے، تو جب ان لوگوں کو آزمایا گیا تو ایسے خوف ہماری زندگیوں میں بھی آئیں گے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آمدنی کم ہو جاتی ہے، کبھی نوکری چلی جاتی ہے، کبھی ایسی حالت آ جاتی ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا، اور پھر پھل میں یہاں پر یہ بھی چیز آتی ہے کہ آپ کی اولاد بھی آپ کا پھل ہے، کہ آپ ساری زندگی اس کے لیے جان لگاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی زندگیاں ان پر لٹا دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، چاہے فزیکلی دور اس سینس میں کہ فوت ہو جائیں، یا پھر وہ آپ کی خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے، تو ان سب چیزوں سے انسان کو آزمایا جانا ہے۔ تو ان حالات میں پھر کیا کرنا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو لوگ صبر کرتے ہیں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس طرح سے پڑھنا مصیبت کے آنے پر انسان کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک تو مصیبت کے آنے پر ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور ایک کبھی یہ ہوتا ہے کہ گزری ہوئی باتیں آپ کو بہت یاد آتی ہیں، گزری ہوئی مشکلات، تکلیفیں آپ کے دل کو بار بار وہ تکلیف دل لمحات آپ سوچتے ہیں تو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اس وقت میں بھی اگر یہ کلمات آپ کہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ اجر پاتے رہتے ہیں۔ تو پھر کسی بھی تکلیف آنے پر
ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ جب انسان آخرت کو یاد کر لیتا ہے نا تو اس کو مصیبتیں ہلکی نظر آنے لگ جاتی ہیں، فلاں چلا گیا مجھے بھی چلا جانا ہے، فلاں چیز اگر یہاں میرے سے دور کر دی گئی تو پھر میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں تو ان قریب مجھے وہ دوبارہ بھی دے دی جائے گی، دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں تو انشاءاللہ۔ تو بات یہاں صبر کی جا رہی ہے۔ صبر کرنے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے؟ مدد تو ہم مانگتے ہیں اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو دراصل صبر کے لیے سوچنے کے طریقے کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سوچ مثبت ہو جاتی ہے نا تو صبر کرنا انسان کو آ جاتا ہے۔ کسی بھی مصیبت، کسی بھی مشکل، کسی بھی حادثے کی جو آپ کے پاس آئی ہے اس کی مثبت پہلو کو تلاش کرنا شروع کر دیں تو یقین کریں آپ کا دل ٹھہر جائے گا، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کیونکہ توجہ ہماری عموماً اس چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ جو چیز مجھ سے چلی گئی، اس کی طرف سے جو مجھے کمی آ رہی ہے اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس آنے والے وقت میں انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے اس کو غور کیا کریں۔ اور کیا ہے کہ قیامت کے دن صبر کا اجر تو بے حساب ہوگا، اس بات کو لکھ لیجئے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اجر دے گا۔ اس لیے آج اگر کچھ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں نا تو اس کے اوپر صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، دنیا میں آخرت میں تو ہے ہی، لیکن یہ بات بھی یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں۔ سورت کہف میں ہے البن کے واقعہ کہ جب ایک بچے کو فوت کر لیا جاتا ہے، نیک اور صالح ماں باپ کی، لیکن کیا کہا کہ ہو سکتا تھا کہ وہ آنے والے وقت میں وہ بچہ ان کے لیے ان کے ایمان کا خطرہ بن جاتا۔ تو ہر چیز میں چاہے اولاد کے جانا ہے یا مال کا جانا ہے یا کوئی بھی ناگواری کی کیفیت ہے، اس میں پازیٹیو پہلوؤں کو تلاش کریں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ اگر جہاں بات صبر کی ہو رہی ہے تو صبر کی بہترین مثال جو آپ کے سامنے پیش کی جانے والی ہے حضرت ہاجرہ کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی کیسے قدر کرتا ہے کہ وہ چاہے ایک عورت ہی ہے کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں اور اس کے نشان قدم کو اللہ تعالیٰ کس طرح محفوظ کر لیتے ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ صفا اور مروہ میں صحیح ہمارے حج یا عمرے کا ایک بیسک ریچول ہے، اس کو کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں جو ہمیں ہسٹری ملتی ہے نا حضرت ہاجرہ کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور اس کے اوپر وہاں پر وہ جس قدر صبر اور قناعت کے ساتھ رہتی ہیں کہ آج ہم اگر اکیلی ماں کا سوچتے ہیں نا، کوئی سنگل پیرنٹنگ ہوتی ہے تو وہ اپنی زندگی کو کس قدر مشکل بنا دیتی ہے یہی چیزیں سوچ سوچ کر کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن یاد رہے ہر چیز کسی حکمت کے تحت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ کو کچھ دینا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ایسی چیز میں آپ کو ڈالتا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جب وہاں پر چھوڑا گیا تو اس کے بعد ان کی اولاد جو ان کے پاس تھی اس کی پر جو تربیت، یقیناً انہوں نے مشقت کی ہوگی، ان کی تربیت کے لیے بھی اپنی جان کو لگایا ہوگا، لیکن کیا حضرت اسماعیل جیسی اولاد کی ماں کہلانا یہ کوئی کم اعزاز کی بات ہے؟ تو پھر جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں وہ ان کے پاس مکمل علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی اس پر لعنت کرتا ہے اور تم تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس کی روش سے باز آ جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین، آیت نمبر 161 سورۃ البقرہ۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی
ان پر اللہ اور فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی پھر انہیں کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تو یاد رکھو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے مسلسل ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنی اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں، ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھی گئی ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی تعلیم، کوئی علم کا سورس نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اتنی بے شمار نشانیوں کو پھیلا دیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اس رب کو پا سکتے ہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ باشعور ہونے کی، سمجھنے کی۔ لیکن کیا ہے کہ آج ہم بہت غفلت میں پڑے رہنا چاہتے ہیں، ہمیں سستی نے، کاہلی نے اتنا لپیٹ لیا ہے کہ، اور پھر سب سے اہم اس موبائل میں ہم اتنے گم ہو چکے ہیں کہ سوچنے سمجھنے کی سب صلاحیتیں ختم ہو گئی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی، جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ یعنی بعض انسانوں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ انہی کی ساتھ ہی میں ان کو سکون پھر ملنے لگتا ہے۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ کی محبت ان کے لیے اہم ہے جو ایمان والے ہیں۔ کہ اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ کہ انسان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا ہو۔ ہم سب اپنے اپنے ایمان کو چیک کریں۔ اولاد، عزت، دولت، جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے نا تو پھر آپ کے اعضاء پر بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز آپ کو بتاتی ہیں، آپ کی سوچ بتاتی ہے، آپ کی زبان بتاتی ہے کہ آپ کے دل میں کیا چیز چل رہی ہے۔ جس کی محبت ہوتی ہے پھر آپ اسی کے لیے آپ کی زندگیوں کی دوڑ دھوپ ہو جاتی ہے۔ تو مومن ایمان والوں کے لیے تو کیا ہے کہ ان کی محبت اللہ کے لیے شدید ہوتی ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے، اور وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں، سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جس کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں اس کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا۔ تو اس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھاتے، یوں اللہ ان لوگوں کے اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ حالت ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ یہ ہے غیر اللہ کی محبت کا نتیجہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو بھی داخل ہوگا اسے اس کے آگ کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا۔ اگر نافرمانی کی ہوتی تو پھر کیا ہے، تاکہ وہ اگر تم نے نافرمانی کی ہوتی تو پھر کیا ہوتا، تمہارا انجام یہ آگ ہوتی، اور اس کا ٹھکانہ پھر جنت میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم اچھے عمل کرتے تو یہ جگہ ملتی، اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ انسان حسرت کرے، کہ انسان جہنم میں جانے والے کو یہ حسرت کہ کاش میں بات کو مان لیتا اور جنت میں ہوتا، اور جنت میں جانے پر واحد ایک ہی حسرت ہو سکتی ہے، کوئی انسان اس درجے پر سے جو جنت الفردوس ہے یا جو اعلیٰ مقام ہے اس سے کم درجے پر ہو، اور اس وقت اس کو حسرت ہو کاش میں ایک بار الحمدللہ زیادہ ہی کر لیتا، کاش میں وہ وقت کو ضائع نہ کرتا، کاش وہ جو بات کی تھی فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، اس کو اس وقت جو میں نے سنا تھا اس پر میں کان دھر لیتی اور اپنی نیکیوں کی فکر کرتی۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو اب یہاں پر آپ کو احکامات دیے جانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ جو ہے نا یہ بڑی جامع سورت ہے، اس کے اندر آپ کو عقائد کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اخلاق پر بھی، آپ کو احکامات بھی دیے جانے والے ہیں۔ تو کیا بات ہے؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔
لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں، وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ ہٹ درمی ہے نا کہ علم آنے کے بعد، سمجھ جانے کے بعد پھر بھی انسان یہی کہتا رہے نہیں وہ میرے باپ دادا ایسے کرتے تھے، مجھے ایسا ہی کرنا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کے لیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یعنی غیر اللہ کی پکار ایسے ہی ہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ کیا کرنا نہیں ہے؟ مردار نہیں کھانا، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ تو یہاں آپ کو کھانے کے جو احکامات دیے جا رہے ہیں دراصل یہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ عبادت کی ہم نے یہی ڈیفینیشن پڑھی ہے نا کہ ہر حکم، آپ کی ہر عمل ہمارا جو ہوگا وہ کس کے تابع ہوگا؟ اللہ کے۔ اور یہاں پر کیا کہا ہے کہ ایسی حرام چیزوں سے منع کر دیے جو گنتی کی ہیں، آپ کی کاؤنٹ، آپ کی فنگر ٹپس پہ کاؤنٹ کر دیا، ان سے بچنا ہے۔ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ اس میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدے میں انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، نہ ان کے لیے، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے نا ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے اور اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور چلے گئے کہ ان کو حق نظر ہی نہیں آتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور ان پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اس کو پورا کریں، اور عہد میں وعدے وعید، ہماری ذمہ داریاں، ہماری جو ڈیوٹیز ہم پر لگائی جاتی ہیں وہ سب اس میں آتی ہیں۔ اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اولئک ھم المتقون۔ تو متقین کی صفات یہ ساری بتا دی گئی ہیں۔ اور یہاں پہ جو بات صبر کی ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یاد رکھیں نیکیوں کی بنیاد ہی یہی ہے کہ جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ نیکی کر ہی نہیں سکتا، اور اگر کر لے تو سنبھال نہیں سکتا۔ صبر کے ساتھ ہی نیکی کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی اچھا کام کریں، کوئی بھی اچھا کام ہم کر لیں لیکن پھر بے صبری میں ہم اس کو دوسروں کو بتا کر ضائع کر دیتے ہیں یا کچھ احسان جتا کر اس کو ضائع کر دیتے ہیں، تو کسی بھی انسان کے صبر کے بغیر وہ کوئی بھی نیکی کو کر نہیں سکتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کر تصفیہ ہونا چاہیے،
اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ کیسے کہ قصاص میں معافی یا دیت اللہ کی طرف سے خاص تمہارے لیے ہے۔ کیوں؟ ورنہ اس سے پہلے اہل تورات کے لیے قصاص تھا، نہ ہی دیت تھی نہ ہی معافی تھی، اور نصارہ میں صرف معافی، نہ قصاص تھا نہ دیت تھی۔ تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو اس نے ہمارے لیے اس حکم کو آسان کیا۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ یعنی قاتل کو سے دیت یا اس کے ساتھ اس کو معافی بھی دے دی بظاہر، لیکن اس کے بعد پھر اس کو قتل بھی کر دیا۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ قصاص میں زندگی کیسے کہ قاتل کو سزا ملے گی تو مزید پھر قتل نہیں ہوں گے، مزید زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ اس بدلنے والے پر ہوگا۔ یہ حکم وصیت کے قانون سے آنے سے پہلے کا حکم ہے کہ جب وارثوں کے حق میں وصیت کی جاتی تھی، لیکن جب یہ حکم آ گیا کہ وارثوں کے حق اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیے تو پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن اب بھی وصیت کا 1/3 حصہ کی ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ اس کو آپ اپنی مرضی کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو آپ کے وارثوں میں شامل نہیں ہوتے ان کے لیے، جیسے لے پالک ہے، اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، تو اس طرح کے لوگوں کو اس وقت میں دیا جا سکتا ہے۔ یا پھر یہ بھی یاد رکھیے، بہتر ہے اپنی زندگیوں میں اپنے مال کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کہیں لگا جائیں۔ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے، وارثوں کے لیے بھی انسان ہو کہ اس کے لیے بھی، لیکن اس سے زیادہ ضرورت کس بات کی ہے کہ اپنے لیے کچھ کر کے جائیں۔ تو وارث کی جو وراثت میں ملتا ہے اس میں سے 1/3 کی آپ کو اجازت دے دی گئی ہے، اور یا اس سے بھی کم، اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا حصہ کچھ بھی آپ اپنے لیے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے چھوڑ جائیں گے تو معلوم نہیں پیچھے والے اگر تو تربیت کی ہے، نیکی پر ہیں، تو ہو سکتا ہے نیکی کے راہ پہ لگائیں، ورنہ وہ مال بھی اگر غلط کاموں میں لگتا رہا تو ہمارے خلاف حجتی بن جائے گا۔ تو پھر اس کے لیے کیا ہے، 1/3 کی اجازت ہے کہ مال کو اللہ کی راہ میں لگانے کی کوشش کریں۔ تو پھر کیا ہے کہ جو وصیت پھر دی گئی ہے تو اس کے اوپر وصیت سننے والے کو کیا ہے کہ اس کو اس میں تبدیلی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کیا، پھر اس معاملے میں تعلق رکھنے والے کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یعنی ایسی کوئی چیز جو خلاف شریعت معاملہ ہو گیا ہے تو اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیت نمبر 183 سورۃ البقرہ۔ یہاں پر آپ کو روزوں کے بارے میں احکامات ملیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ گویا روزوں کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنے اندر تقویٰ کی کیفیت کو لے کے آئے۔ اور تقویٰ کیا ہے کہ روزہ تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے، اور متقی کون ہے؟ وہ جو گناہوں سے بچتا ہے، فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اب یہاں صرف نیکی کے کام کرنا تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ میں یہ بھی شامل ہے کہ خود کو گناہوں کے کاموں سے بھی روکا جائے۔ تو کیا ہے کہ چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں، کچھ پورے سال کے نہیں ہیں، سال میں 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینے کے روزے ہیں۔ پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اگر عذر ہے، روزہ چھوڑا جا رہا ہے، بیماری کی کیفیت ہے، چاہے پیریڈز ہے، نفاس ہے، یا کوئی بھی دودھ پلانے والی ماں ہے، تو اگر وہ روزہ اس وقت نہیں رکھنے کی طاقت رکھتی تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن کیا کرنا ہوگا؟ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ یہ بھی ابتدائی وقت کا حکم تھا کہ پہلے یہ چیز حکم ابتدائی طور پر آیا تھا کہ ابھی جو لوگ روزہ رکھیں، لیکن جن میں طاقت اور جو نہیں اپنے آپ کو سمجھتے تو وہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں پھر یہ بھی آگے اسی آیت کے اگلے حصے میں واضح کر دیا گیا۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے، یعنی مقرر تو ایک وقت کا لازم ہے، لیکن اگر کوئی 2 وقت کا بھی کھلا دیتا تو اچھی بات ہے۔
تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم سمجھو تمہارے حق میں زیادہ اچھا کیا ہے، روزہ رکھنا۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور یہ ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی، حق اور باطل کا فرق کر دینے والی ہے۔ تو رمضان کی خاص بات کیا ہے کہ اس رمضان کی فضیلت قرآن مجید کی وجہ سے۔ تو سوچئے، جب قرآن کی وجہ سے ایک مہینے کو اتنی فضیلت دی جا رہی ہے تو قرآن کی فضیلت سے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ قرآن خود کتنی برکتوں اور کتنی رحمتوں والا ہوگا، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس مہینے کو اہمیت دی۔ اور قرآن کے بارے میں کیا بتا دیا گیا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ایسی آپ کے لیے واضح تعلیمات دی ہیں جو راہ راست دکھانے والی ہیں، حق اور باطل کا فرق واضح کر دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب کیا ہے، جو شخص اس مہینے کو پائے، یہ مہینہ اس کی زندگی میں آئے، تو اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھیں، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ روزے چھٹ گئے، بعد میں اس گنتی کو پورا کرنا، اور ایسا کرنا اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کو اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ تو گویا رمضان کا دوسرا فائدہ کیا ہے، دوسرا مقصد کیا ہے، شکر، کہ رمضان میں تقوی کے علاوہ شکر بھی کرنا ہے، یہ بھی سیکھنا ہے ہمیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ بہت پیاری یہ آیت ہے، مجھے بہت پیاری لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کتنی خوبصورت انداز میں کہتے ہیں، اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کہہ رہے ہیں۔ اگر تم میں سے میرے متعلق پوچھیں میرے بندے تو انہیں بتا دو میں ان کی قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، مجھے آواز دیتا ہے، میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ ہماری کبھی کوئی دعا رد نہیں جاتی۔ کرنا کیا ہوگا؟ لہٰذا انہیں چاہیے میری دعوت پر لبیک ہے اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں، شاید کہ وہ سمجھ لیں کہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ کیا ہے، اور قبول نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ کیا ہے۔ جب ہماری ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، جب ہماری اطاعت میں کمزوری ہوتی ہے تو پھر ہماری دعائیں بھی کمزور ہونے لگتی ہیں۔ تو پھر ہم یہ سب سوچتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو یاد رکھیے پھر ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ریلیشن دو طرفہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ایک شخص اپنی طرف سے کام کیے جا رہا ہے اور دوسرا اپنا حصے کا نہیں کر رہا، تو وہ دو تعلقات کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ گھر میں اگر آپ ہی مانتے جا رہے ہیں اور دوسرے والا فریق، چاہے وہ شوہر ہے یا بچے ہیں، نہیں مانتے، تو پھر وہ ہیلدی ریلیشن شپ نہیں رہتا۔ تو یہ کیا ہے، یہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ اب بندہ تو اپنے رب سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اپنی مطلوبہ چیز اس کو چاہیے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ اللہ کو اس سے کیا مطلوب ہے۔ کیا کہا ہے؟ اس کو کہو کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میری پکار، میری دعوت پر لبیک ہے، مجھ پر ایمان لائے، تو میں اس کی باتوں کو سنتا ہوں، میں جواب بھی دوں گا، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق کیسا ہے کہ انسان کسی بھی انسان کے جسم اور اس کا لباس۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارے قصور کو معاف کر دیا، تم سے درگزر فرمایا۔ یہ بھی بہت خوبصورت انداز ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ لباس کسی بھی انسان کوئی بھی پہنتا ہے تو وہ اس کے لیے خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ایک عورت یا ایک مرد اپنی ساتھی کی وجہ سے خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن کیا ہے نا، ہم اپنے ہی لباس کو اپنے ہی ہاتھوں سے تار تار کرتے رہتے ہیں، اس کو پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، کس طرح سے کہ اپنی ہی زوج کے بارے میں باتیں کرتے رہنا۔ تو شوہر بیوی ایک دوسرے کو عیب کو چھپائیں۔ ہمارے مسائل عموماً اسی لیے بڑھتے ہیں کہ ہماری باتیں جب کمروں سے باہر آنے لگتی ہیں
تو اپنے گھروں کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کا لباس بن جائیں. اور جب انسان لباس پہن لیتا ہے نا تو پھر وہ خود کو نہیں دیکھتا، پھر اس کی نگاہ لباس پر ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے، پھر میں نہیں ہوتی، پھر ہر انسان دوسرے انسان کے لیے جیتا ہے. تو پھر رشتوں کو پیار سے خوشی سے نبھائیں. اس وقت ہوگا جب آپ اپنے آپ کو سوچنا چھوڑ دیں گے، دوسروں کے لیے سوچیں گے، اپنی ہی کیئر میں لگے رہیں گے، اپنی ہی ذات کے گرد گھومتے رہیں گے، تو وہ جو خاندان بنتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، پھر وہ خاندان ویسا بن نہیں سکتا. اور اس کے لیے اکڑ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو. ان کی زندگیاں وہ خود اپنی بھی اس صورت میں تباہ اور برباد کر دیتے ہیں اور باقی تمام گھر والوں کی بھی. اور یاد رکھیے شوہر اور بیوی کے جھگڑوں کا سب سے زیادہ اثر ان کے بچوں کے اوپر، جو معصوم ذہن ہوتے ہیں، کچے ان کے اندر کے ایموشنز کس قدر ڈسٹرب ہو کر وہ لوگ رہ جاتے ہیں. اور یہ نفسیاتی بیماریاں پھر ساری زندگی ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہیں. تو جب آپ کو یہ لباس ایک دوسرے کا کہا ہے تو پھر لباس بن جائیں، ایک دوسرے کی حقوق کی حفاظت کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے. تو پھر آگے کہا جا رہا ہے فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نظر آنے لگ جائے. ثم اتموا الصیام الی اللیل. تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. جب تم مسجدوں سے معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ بھٹکنا. اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے. تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے کی غرض کے لیے پیش کرو. تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. لوگ تم سے حج کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخ کی تعین کی اور حج کی علامات ہیں. تو عبادات کا تعین چاند کو دیکھ کر ہوتا ہے. چاند کو دیکھ کر ہی ہم رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، عرفات کا دن بھی ہے، اور پھر اسی طرح ایام 20 کے بارے میں. تو پھر گویا ایک چاند جو ہے وہ ایک اسلامی کیلنڈر ہے جو ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے. نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی کا تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. تو دور جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ ایک بار جب وہ حج کے لیے نکل جاتے اور پھر کسی کام کے لیے واپس آنا پڑتا تو پھر وہ فرنٹ ڈور کو نہیں بیک ڈور کو استعمال کرتے، وہاں سے پیچھے سے آتے. تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. ہر کام کو اس کے صحیح طریقے پر کرو، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو. میدان جنگ میں بھی زیادتی نہیں. اتنا عدل کا دین ہے نا یہ ہمارا. تو کہا جا رہا ہے مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کر. کہ زیادتی ایک تو یہ ہے نا اپنے بھائی بند مسلمان بہن بھائی، ایک ہے نون مسلم، ان کے ساتھ بھی کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنا ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو یہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. تو پھر جنگ کا مقصد کیا یہاں پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے لڑائی کا جواز صرف جب فتنہ ختم کرنا ہو، جب یا نہ یہ کہ کسی کی زمین اور مال کو غصب کرنا ہو، اور پھر دین کے دفاع کے لیے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی نہیں کی جا سکتی. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہے. لہٰذا جب تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو.
تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مال دین کے لیے، عموماً ہم اور دوسری جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے خرچ کرنا ہمیں تھوڑا سا مشکل، یا ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہوتی کہ اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے خرچ کرنا کتنا اہم ہے۔ تو کہا جا رہا ہے احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، آیت نمبر 196 سورۃ البقرہ۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اس بنا پر اپنا سر منڈوائے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے، وہ حسب طاقت اپنی قدرت کے مطابق قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اسے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سے زد نہ ہو۔ جیسے رمضان کے روزے رمضان میں ہی فرض، اسی طرح حج کے مہینے میں ہی حج ہوگا۔ جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے، کہ حج کے اندر بھی کرنے کے لیے نیک کاموں میں بہت سارے کام، جیسے طواف ہے، صدقات ہیں، نوافل پڑھنا، قرآن پڑھنا، تو یہ سب چیزوں سے بچنا ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی تم نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری، تقوی۔ آج تقوی کی بہت بات ہے۔ بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کے فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ عرفات جاؤ اور وہاں سے پلٹو۔ اب قریش کے لوگ جو تھے نا، یہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ عام لوگوں کا کام ہے، حالانکہ عرفات کی جگہ پر آپ کا پہنچنا ہی حج ہے دراصل۔ تو یہاں کیا کہا گیا کہ کسی کی عزت اور اکرام کا معیار کیا ہے؟ اس کا تقوی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ تو کسی کو بھی ذہن میں ہو کہ کوئی نیکی کا کام، نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم فارغ ہو گئے، رمضان کے روزے کر لیے جی بس اب عبادت ہو گئی، تو یہاں حج بھی مکمل ہو جانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اب کیا کرو؟ اللہ کا ذکر ادا کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کی قصے کہانیوں کو آپس میں سناتے ہو، یہ بھی ذکر ہے، تو اس سے زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دیتے ہیں، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو حج پر جاؤ تو صرف دنیا نہیں مانگنی ہے، آخرت بھی۔ اور کوئی کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی، دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت کی بھلائی۔ صرف اتنا ورڈ کہہ دینا آپ کو ہر طرح کی بھلائیاں، دنیا کی بھلائیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ کسی بھی انسان کی صحت، اس کی عافیت، اس کا ایمان، اس کا توکل، اس کا تقوی، اللہ سے محبت، اور دنیا کی ہر طرح کی آسائش جو بھی آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ اور آخرت کے لیے اللہ کی بخشش، اللہ کا دیدار، کہ انسان کے لیے اس کی موت آسان ہو جائے۔ قیامت یاد رکھیے، آپ کی کسی بھی انسان کے موت کے ساتھ ہی اس کا قیامت کا، آخرت کا جو معاملہ ہے نا وہ سب شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہاں سے لے کر انسان آخری لمحے تک جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اس میں سوچ لیں، اللہ کا دیدار، جنت الفردوس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آگ کے عذاب سے بچ جانا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ آخرت کی بھلائیاں ہم سب کو عطا کرے۔
ایسے لوگ جو اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، چند دن کن کی طرف اشارہ ہے؟ ایام تشریق کی طرف، جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو کوئی حرج نہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے چلتا رہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونی ہے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی لگتی ہیں، اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق، سخت جھگڑالو ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جیسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنے وقار کا خیال اسے گناہ پر جما دیتا ہے، غرور میں آ کر اپنے انا کو مسئلہ بناتے ہوئے وہ مزید اس پر جم جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسان ہی ہیں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کو کھپا دیتے ہیں۔ یعنی ایک شخص کی ایسی مثال دی گئی ہے کہ بظاہر وہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن جہاں اس کی مرضی کے خلاف بات آتی ہے اس وقت وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے۔ یعنی اچھی باتیں کر رہا ہے، اور جیسے ہی کوئی اس کو آبجیکشن کوئی دیتا ہے، کوئی ایسا سوال کر دیتا ہے تو پھر فوراً اس کو اپنی انا اور اپنا غرور اس کو مزید اس میں کیا کر دیتا ہے کہ کسی کی کیا جرت ہو کہ میرے بارے میں ایسی بات کرے، اور پھر وہ اپنی اصلیت میں نکل آتا ہے۔ تو پھر یہاں ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر ایک انسان کی کچھ ویکنیسز ہوتی ہیں، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، ہم سب اپنی ان کمزوریوں کو سمجھیں اور ان کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا کوئی ہمیں اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ تم نے فلاں وقت میں جو کیا بات کی تھی وہ بڑا طنز کیا تھا، اور اب سامنے سننے والا تم ہوتے کون، تم نے مجھے ایسا کہا، میں تو طنز کرتی نہیں، اور وہ مطلب پوری لڑائی جھگڑے پر اترا ہے۔ تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا اس وقت میں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا۔ یہ بہت سخت مشکل کام ہے، لیکن یہی چیز سکھائی جا رہی ہے کہ اس وقت میں کہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایموشنل نہیں ہونا، اپنے آپ کو ان کے دوسرے کے حوالے نہیں کرنا۔ عموماً ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ جھگڑے کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ انہوں نے مجھے ایسے کہا تو بس یہ چیز تو میرے اندر ہے بھی نہیں، کیوں مجھے ایسے کہا گیا؟ مطلب ایک تانا کرنا بے شک بہت غلط بات ہے، لیکن اب کیا ہے کہ وہ چیز مجھے کنٹرول کیسے کرنی ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں ایسے کچھ نہ کچھ کریکٹرز ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں، اس پوائنٹ کو فوکس کریں تک رکھتے ہیں۔ جی کیا سیکھا؟ لیکن کیا چیز کس کو سمجھ نہیں آتی جب کوئی سمجھنا نہیں چاہتا، اور ہم جب وہ دو رخے والی بات ہے نا کہ جب ہمارے اندر یہ ہوتی ہی نہیں ہے نیت کسی چیز کو مجھے سمجھنا ہے، اور سمجھنا کس لیے ہے تاکہ مجھے اپنے عمل کو بدلنا ہے، تو پھر اس کی سمجھنے کی وہ صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہی بات پیچھے نیتوں کے درست ہونے کی، اور اگر کہیں سمجھ میں کمی ہو رہی ہو تو اسلاف کا تو طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اس بات پر روتے تھے کہ یہ تو منافقین کی صفت ہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا ہمارے دلوں میں تو کہیں کمی یا کھوٹ تو نہیں آ گیا۔ تو اگر کہیں کبھی کسی کو ایسا محسوس ہو تو اس کے لیے اس کو اسپیشل اللہ کے تعلق سے مزید اپنے معاملات کو اپنے اس کے قرب کے لیے عبادات کو اور اچھا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے طلب کرنے کی، دل کی اخلاص کی۔ جی ہمارا کرنا چاہیے کہ ہم اس میں کیا طلب کریں، اگر ہم دنیا طلب کرتے ہیں تو اس کا ہمیں دنیا ہی میں حصہ ملے گا، تو ہم اپنے اعمال اور دعاؤں کو اس طرح رکھیں کہ ہمیں آخرت میں حصہ مل سکے۔ آمین آمین۔ صرف دنیا نہ مانگیں، دنیا کی آسانیاں بھی اللہ ہی نے دور کرنی ہے، تنگیاں دور کرنی ہے، لیکن صرف دنیا نہیں، اور یہ دنیا صرف دنیا دار ہی مانگتا ہے، جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے نا، وہاں کی سنگینیوں کا اندازہ ہوتا ہے، تو پھر دنیا کی طلب کے ساتھ آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل نہیں کہا کہ آپ دنیا نہ مانگیں، لیکن آخرت کو نہ بھولیں۔ صحیح جی سائمہ عابد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو ہم نے آج جو چیزیں سیکھی ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں نیکیوں میں بڑھنا چاہیے، کہ ہمیں جو بھی وقت ملتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وقت کو مطلب ان چیزوں میں ضائع نہ کریں، بلکہ اس میں ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ زندگی ہمیں کتنی مہلت دیتی ہے،
ہمارے بالکل پاس اتنا وقت ہے تو جو اللہ تعالیٰ ہمیں وقت دیتا ہے ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا کرے. آمین اور اس کے علاوہ جو عام ہمارا مطلب ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے خاندان یا اپنے ابا اجداد یا ہمارے مطلب بزرگ ہیں ان کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی، تو یہ نہیں ہے. یہ مطلب یہ تو دنیا میں جو بھی خاندان ہے آس پاس یہ ساری ہماری پہچان کے لیے ہیں. اصل جو چیزیں ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال جو کچھ ہم ادھر کریں گے آخرت میں اسی کا ہم اجر پائیں گے. تو بالکل ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں مطلب سنت پر عمل کرنا چاہیے، قرآن پر، اور مطلب زیادہ سے زیادہ جو مطلب اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور باقی چیزوں میں ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی. دیکھیے ہماری جو رائے آباء و اجداد سے متعلق ہے دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو وہ بالکل بہت بزرگ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے وہ بزرگان دین ہیں جو ہو گئے گزر گئے. ایک وہ ہو سکتے ہیں کہ جن کو کچھ دین کا علم نہیں تھا. اب فالو کن کو کرنا ہے؟ وہ آباء و اجداد جنہوں نے ہمارے لیے ماڈل بن گئے ان کو فالو کرنا ہے. لیکن جو دوسرے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے اس کے مطابق، لیکن ہمارے دین میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی تو اس کو چھوڑ دیں. انہوں نے جو کیا وہ ان کا عمل ہے. اب جب نیک لوگ بزرگ ہوتے ہیں ہمارے خاندان میں تو ہم انہی پر توکل اور بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہاں بات سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ جو کر گئے وہ اپنے لیے کر گئے، ہمیں اپنے حصے کا کرنا ہے. اور جنہوں نے ٹھیک نہیں کیا ان کو فالو ہم نے نہیں کرنا. ہمیں قرآن اور سنت کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنے آخرت کے لیے کچھ تو شاید آخرت کے لیے اس کو وہ بنانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی سائمہ اکرم. دیکھیے نا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پوری کی مجھے پتا بھی نہیں چلا. اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو اس سے مجھے، اور میں کسی سے بھی مدد مانگتی ہوں یا کسی سے بھی اگر میں اپنے دل ہلکا کرتی ہوں تو وہ دل ہلکا اس وقت نہیں ہوتا جب اللہ سے دعا کر کر وہ قبولیت ہوتی ہے اس کی. جب وہ دل ہلکا ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے وہ آپ کی ایمان کو اور تازہ کر دیتی ہے اور مضبوط کر دیتی ہے. اور یقین مانے کہ میرے گھر میں بھی جو لوگ ہیں میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ نماز پڑھتے میں جب دعا کرتے ہیں نا تو اس دعا کو یقین کے ساتھ کریں. تو اللہ تعالیٰ ایسے اس کو حل کرتا ہے اس مسئلے کو، ایسے سنتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہی تو یقین دلا دیا نا کہ میں سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. تو اس بات پر پکا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے. شاباش، بارک اللہ. جی. کسی شخص کی سختی آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، کسی کی لینگویج آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، کسی کے رویے آپ سہ نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگوں سے ایسے واسطے پڑ جاتے ہیں. کسی کی شادی ایسی جگہ پر ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا شوہر اس کے لیے مشکل ہو، اس کی ساس اس کے لیے مشکل ہو، کسی کی بہن بھائی کے رویے ایسے ہوتے ہیں، کسی کے والدین بہت سخت ہوتے ہیں. تو پھر ایسے وقت میں اب میرا امتحان کیا کرنا ہے کہ مجھے اب ان کے ساتھ سیٹل ڈاؤن کیسے ہونا ہے. پھر وہی بات پیچھے نیتوں کے درست ہونے کی، اور اگر کہیں سمجھ میں کمی ہو رہی ہو تو اسلاف کا تو طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اس بات پر روتے تھے کہ یہ تو منافقین کی صفت ہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا ہمارے دلوں میں تو کہیں کمی یا کھوٹ تو نہیں آ گیا. تو اگر کہیں کبھی کسی کو ایسا محسوس ہو تو اس کے لیے اس کو اسپیشل اللہ کے تعلق سے مزید اپنے معاملات کو اپنے اس کے قرب کے لیے عبادات کو اور اچھا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے طلب کرنے کی، دل کی اخلاص کی، علم کی بہت ضرورت ہے، جان لینے کی بہت ضرورت ہے. اکیلے نہیں، اپنے خاندانوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو یہ ایک انسان کی خود غرضی ہے کہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچے. ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو لے کر چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں. تو یہ فکر انسان کو ہونی چاہیے، اور امت وسط ہونے کے ناطے تو ویسے بھی ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہر آنے والے کو اس کا پیغام آگے دیا جائے تاکہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے کہ جو کچھ بھی آپ نے ایفرٹ کی، اتنی مشقت کی، بیٹھے سنا اور صبر کے ساتھ چیزوں کو لیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول کرے اور اپنی جناب میں اپنی رضا کے لیے یہ سب چیزوں کو لکھ دے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم جی میں یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کہہ رہے ہیں بدعت جو ہوتی ہے وہ ایک قسم کی ہے یا دو قسم کی ہے؟ بدعت کیا ہے؟ ہاں جی، بدعت ہی ہوتی ہے. بدعت حسنہ یا بدعت صحیحہ اس طرح سے کیا جاتا ہے ڈیفائن ان کو، لیکن بدعت ہے. بدعت کیا ہوتا ہے؟ دین میں کوئی بھی نئی چیز کا ایجاد کرنا. اب وہ بدعت اچھی ہے یا بری ہے، بدعت تو بدعت ہے جس کو اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے، چاہے آپ اس کی 2 قسمیں بنا لیں یا 4 بنا لیں، لیکن ہر طرح کی بدعت جو ہے وہ غلط. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم